بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کی حوالے سے تفصیلات بتاؤں گی جس کی بہت منفی تصاویر دنیا میں دکھائی جاتی ہیں۔ ملک انتہائی خوبصورت اور خوشحال بھی ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں شامل بھی ہوتا ہے۔ اس ملک کے آپ کو دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق بتاؤں گی جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ایران کے حوالے سے حیرت انگیز دلچسپ معلومات۔ ایران کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ یہ ایک قدیم ترین ملک ہے۔ اس کا پرانا نام فارس تھا۔ اگر اردو میں دیکھیں تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ ایران بنتا ہے۔ ایران کی سرحدیں مغرب میں عراق اور ترکی سے، شمال مغرب میں آذربائیجان اور آرمینیا سے، اور شمال میں ترکمانستان سے، اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان سے، اور جنوب میں خلیج عمان سے جا ملتی ہیں۔ ایران کا کل رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ اس حساب سے یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اب اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو 2023 کے مطابق اس کی آبادی 8,75,00,000 کے قریب ہے۔ ایک اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران آبادی کے لحاظ سے بھی 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران کا کیپٹل تہران ہے جو ایران کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ تہران کا نظارہ اگر ٹوچن نامی پہاڑ سے کریں تو بہت ہی خوبصورت منظر تہران کے پورے شہر کا نظر آتا ہے۔ اس شہر میں موجود گلستان محل نہایت خوبصورت اور قدیم ترین محل ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا سے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ ایران کے 31 صوبے ہیں اور ان کی کرنسی ایرانی ریال ہے جو نہایت کمزور کرنسی ہے۔ اگر آج اس کا ریٹ کرنسی سے دیکھا جائے تو ایک پاکستانی روپے کے بدلے 138 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ کرنسی لو ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ ایرانی ڈرائی فروٹس اور زعفران پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو ایران کے 95% کا مذہب اسلام ہے، باقی 5% دوسرے مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ ان کی اکثریت فقہ شیعہ کی ہے۔ ایران جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ قدرتی گیس، تیل اور قیمتی معدنیات اس کے دامن میں موجودہ ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 17ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے جو مدائن سلطنت 678 قبل مسیح سے لے کر صفوی اور پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنی تہذیب تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 11ویں درجے پر قابض ہے۔ یورپ اور ایشیا کے وسط میں ہونے کے باعث اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ ایران اقوام متحدہ غیر وابستہ ممالک کی تحریک نام، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC کا بانی رکن ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت بین الاقوامی سیاست میں ملک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایران کی پرچم کی، یہ پرچم 29 جولائی 1980 میں بنایا گیا۔ اس سے پہلے تک کے پرچم پر اللہ کے نام کی جگہ شیر کا نشان موجود تھا جس کے ہاتھ میں تلوار موجود ہے۔ ملک کے موجودہ سپریم لیڈر علی خمینی ہیں اور موجودہ صدر ابراہیم رئیسی ہیں۔ ایران کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں سفید رنگ کے حجاب لازمی کرتی ہیں۔ ایران نے پاکستان سے جانا بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 60 سے 70 ہزار ہوں تو آپ بس کے ذریعے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یہاں کھانے سے لے کر ضروریات زندگی کی چیزیں بہت ہی سستی ہیں۔ پاکستان سے زیادہ تر لوگ بائی روڈ جاتے ہیں جن میں شیعہ فرقہ زیارتوں کے لیے جاتا ہے۔ ایران میں شراب پر مکمل پابندی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت تعداد میں شراب کو سیل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتے پکڑا جائے یا بیچتے ہوئے پکڑا جائے تو سخت سزا دی جاتی ہے۔ موجودہ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں لوگ لو میرج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس سے ارینج میرج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ان کا خاندانی سسٹم دیکھا جائے تو ان کی طلاق کی شرح 50% سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ 100 جوڑوں میں سے جو نئی شادی کریں ان میں سے 50% جوڑے بعد میں طلاق دے دیتے ہیں۔ ایران نہایت خوبصورت ملک ہے جہاں کے لوگ وزٹرز کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور انہیں بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ اس ملک کی زبان فارسی ہے جس میں سے کچھ الفاظ ہماری اردو زبان سے بھی شامل ہیں۔ ایران نے فارسی کے علاوہ کچھ ایریاز میں آذربائیجان کی زبان، ترکمانستان اور دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں کہیں بھی
امریکی نظام موجود نہیں، یہاں تک کہ کوئی امریکن بینک بھی پورے ایران میں موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ایران میں ڈالر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ریال اور ڈالر پورے ایران میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران کی پوری معیشت کا دار و مدار گیس، آئل اور معدنیات پر ہے۔ ایران میں پیٹرول کی قیمت بہت ہی کم ہے۔ بہت سی انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود یہ خود کفیل ملک بن چکا ہے۔ ایران کا پرچم سبز، سفید اور لال رنگ پر مشتمل ہے۔ اس پر پرچم کے سبز اور لال کے کناروں پر اللہ اکبر 22 مرتبہ لکھا ہوا ہے اور سفید حصے پر لال رنگ سے اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایران میں تقریباً 15 ایئر لائنز موجود ہیں اور پورے ایران میں بہترین ٹریفک کا نظام موجود ہے۔ پورے ایران میں 129 ایئرپورٹس موجود ہیں، لیکن چند ایئرپورٹ ہی اس وقت چل رہے ہیں۔ پورے ایران میں ٹرین سسٹم اور میٹرو سسٹم شاندار ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم یورپ کے کسی ٹرین سسٹم میں سفر کر رہے ہوں۔ یہاں سفر کرنے کے لیے آپ کی جیب میں زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں۔ سفر بہت آسان اور سستا ہے۔ انگلش کا استعمال پورے ملک میں بہت کم ہے، اس لیے جب آپ ایران کی طرف سفر کریں تو تھوڑے بہت فارسی کے الفاظ سیکھ کر جائیں جو کھانے پینے سے اور سفر کے متعلق ہوں۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں اور خشکی پر مشتمل ہے۔ ایران کا موسم سردیوں میں شدید سرد اور گرمیوں میں نہایت گرم ہوتا ہے۔ ایران میں شیشہ نامی حقہ بہت عام ہے۔ ایران کے کارپیٹس پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ اگر ہم بات کریں کھانوں کی تو ایرانی کھانے پاکستانی کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ اسپائسی نہیں ہوتے پر بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتے ہیں۔ مشہد شہر ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں شیعہ فرقے کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے۔ یہاں کروڑوں کے حساب سے شیعہ زائرین آتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اصفہان سٹی کی، تو یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں کافی تعداد میں یہودی بھی آباد ہیں اور یہاں دنیا کے بہت سے وزٹر اسی شہر میں آتے ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قدیم ہے۔ ایران میں قدرتی زلزلے بھی بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ ایران پر بہت سی عالمی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو آج تک چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران اپنے ملک میں ہر وہ چیز بنا رہا ہے جو دوسرے ملک باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ایران کے بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں تو 1997 میں صدر خامنئی کے منتخب ہونے کے بعد ایران کے زیادہ تر ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا ملعون سلمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارتکاروں کا تبادلہ بھی کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہ ہو سکے۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے ایران کو بدی کے محور کا حصہ قرار دے دیا۔ اس وقت ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام، مبینہ دہشت گردی، مشرق وسطی کے امن کو خراب کرنے کے خواہش مند گروہوں کی مبینہ سرپرستی اور دیگر الزامات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب کے ریشہ دوانیوں، امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد اور ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا اور آج ایٹمی ٹیکنالوجی اور دفاعی شعبوں میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ دوستو، ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ نہایت نڈر ہیں۔ ایرانی لوگ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلیمی نظام بہترین ہے اور یہاں کے لوگ انگلش بہت کم جانتے ہیں اور اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔